آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریٹائرمنٹ کے بعد مالی خود مختاری کیوں ضروری ہے، اپنی بچت کو کس طرح بہتر انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے، غیر ضروری اخراجات سے کیسے بچا جا سکتا ہے، بچوں پر بوجھ بننے کی بجائے ان کے لیے باعث اطمینان کیسے بنا جا سکتا ہے، اور ایک ایسا ایمرجنسی فنڈ کیوں ضروری ہے جو مشکل وقت میں بھی آپ کی عزت نفس اور سکون دونوں کو محفوظ رکھے۔ گڈ ایوننگ اینڈ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دنیا کے جس کونے سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، امید ہے خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور باوقار زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میں لائف آفٹر 62 اننگز میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں، جہاں ہم صرف باتیں ہی نہیں کرتے بلکہ ایسی عملی اور آزمودہ رہنمائی شیئر کرتے ہیں جو آپ کو مالی، ذہنی، جسمانی طور پر ایک بہتر زندگی گزارنے میں مدد دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا دوسروں کا محتاج بن کر نہیں بلکہ عزت، خود اعتمادی اور سکون کے ساتھ گزرے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مائی ڈیئر ویورز، ویڈیو کے آخر میں ہم دو ایسے اہم مالی فیصلوں پر بھی بات کریں گے جنہیں اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی فیصلے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کی خوشیوں اور ذہنی سکون میں بڑا فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم جانیں گے کہ حج اور عمرہ کے لیے پہلے سے مالی منصوبہ بندی کیوں ضروری ہے اور بچوں پر انحصار کیے بغیر سفر اور سیاحت کے خواب کیسے پورے کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ 7واں اور 8واں نقطہ شاید آپ کی زندگی کے سوچنے کا انداز ہی بدل دے۔ اب ہم بغیر وقت ضائع کیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اصل سکون کس چیز میں ہے؟ کیا صرف پینشن، بچت یا بینک بیلنس کافی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ 60 سال کے بعد سب سے قیمتی احساس یہ ہوتا ہے آپ اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں اور نہ ہی ہر خرچ کے لیے بچوں کی طرف دیکھنا پڑے۔ مالی خود مختاری صرف پیسے کا نام نہیں بلکہ یہ عزت نفس، اعتماد اور ذہنی سکون کا دوسرا نام ہے۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے آسانی پیدا کریں، نہ کہ ان پر اضافی بوجھ بنے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بڑھاپے میں خود کو ہر خوشی، علاج یا ضرورت سے محروم کر لیا جائے۔ سمجھداری یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی بھر کی محنت سے جمع کی گئی رقم کو دانش مندی سے استعمال کرے، فضول خرچی سے بچے اور ایسے فیصلے کرے جو مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ اس سلسلے میں میری پہلی ایڈوائس یہ ہے کہ چھوٹی بچت کو صحیح جگہ استعمال کرنے کا ہنر آنا چاہیے آپ کو۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس لاکھوں روپے نہیں ہیں وہ مالی طور پر محفوظ نہیں ہو سکتے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مالی خود مختاری کا تعلق بڑی دولت سے کم اور درست منصوبہ بندی سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی پوری زندگی میں تھوڑی تھوڑی بچت کی ہے تو اس کی اصل قدر تب سامنے آتی ہے جب آپ اسے سوچ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی آمدنی اور اخراجات کی ایک سادہ فہرست بنائیں۔ دیکھیں کہ کون سے اخراجات واقعی ضروری ہیں اور کن کے بغیر بھی زندگی آرام سے گزر سکتی ہے۔ اپنی بچت کا ایک حصہ روزمرہ ضروریات، ایک حصہ صحت کے اخراجات اور ایک حصہ ہنگامی حالات کے لیے الگ رکھیں۔ یعنی آپ کے پاس جو بھی بچت ہے اس کو 3 حصوں میں آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ ہر نئی چیز خریدنا یا دوسروں کی دیکھا دیکھی خرچ کرنا دانش مندی نہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد مقصد دولت دکھانا نہیں بلکہ سکون کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اگر آپ کی چھوٹی سی بچت بھی صحیح منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے تو وہ آپ کو کئی سال تک ذہنی اطمینان دے سکتی ہے۔ یاد رکھیں، پیسہ صرف خرچ کرنے کے لیے نہیں بلکہ صحیح وقت پہ خرچ کرنے کے لیے ہے، صحیح مقصد کے لیے محفوظ رکھنے کا نام بھی ہے۔ میرا سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ خرچ کرنے سے پہلے رک کر اپنے آپ سے ایک سوال کریں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خوشی زیادہ خرچ کرنے سے ملتی ہے، لیکن حقیقت میں غیر ضروری اخراجات اکثر پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ہر خرچ سوچ سمجھ کر کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اب آمدنی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ اپنے آپ سے ایک سادہ سوال پوچھیں، کیا مجھے واقعی اس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو شاید وہ خرچ صرف وقتی خواہش ہے، ضرورت نہیں۔ چھوٹی چھوٹی فضول خریداری، غیر ضروری سبسکرپشنز یا صرف دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے خرچ کرنا آہستہ آہستہ آپ کی مالی طاقت کو کم کر دیتا ہے۔
سادگی اختیار کرنا کسی مجبوری کی علامت نہیں ہے بلکہ ایک سمجھدار فیصلہ ہے۔ جب آپ غیر ضروری اخراجات کم کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کی بچت محفوظ رہتی ہے بلکہ دل میں یہ اطمینان بھی ہوتا ہے کہ اگر کل کوئی ضرورت پیش آ گئی تو آپ تیار ہیں۔ یاد رکھیں، سکون مہنگی چیزوں میں نہیں بلکہ اس احساس میں ہے کہ آپ نے اپنے وسائل کا بہترین استعمال کیا ہے۔ یہی احساس بڑھاپے میں اعتماد دیتا ہے اور بے جا مالی دباؤ سے بچاتا ہے۔ میرا تھرڈ پوائنٹ ہے، بچوں پر بوجھ بننے کی بجائے ان کا سہارا کیسے بنیں۔ یعنی اگر ہو سکتا ہے کہ آپ ان کا سہارا بنیں تو آپ کو بننا چاہیے۔ ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے خوشحال رہیں، اس طرح بچے بھی اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر والدین اپنی بنیادی مالی ضروریات خود پوری کر سکتے ہوں تو پورے گھر میں ایک الگ ہی سکون پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بچوں سے مدد لینا غلط ہے۔ خاندان ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں، لیکن اگر چھوٹے چھوٹے اخراجات، دوائیں یا روزمرہ کی ضروریات کے لیے ہر بار بچوں پر انحصار کرنا پڑے تو بعض اوقات دونوں طرف غیر ضروری دباؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی مالی منصوبہ بندی پہلے سے کر لیتے ہیں، اپنے اخراجات کو قابو میں رکھتے ہیں، اپنی بچت کو احتیاط سے استعمال کرتے ہیں تو آپ نہ صرف خود باوقار رہتے ہیں بلکہ بچوں کے دل میں بھی اطمینان پیدا ہوتا ہے کہ ان کے والدین محفوظ ہیں۔ سب سے بڑی دولت یہ نہیں کہ آپ بچوں کے لیے بڑی جائیداد چھوڑ جائیں بلکہ یہ ہے کہ آپ انہیں ذہنی سکون دیں۔ جب بچے دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین خود اعتماد، مطمئن اور ذمہ دار ہیں اور اپنا بوجھ خود اٹھا سکتے ہیں تو ان کا احترام اور محبت مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہی ایک مضبوط اور خوشحال خاندان کی پہچان ہے۔ میرا فورتھ پوائنٹ ہے اپنے لیے ایک ایمرجنسی فنڈ رکھنے کی اہمیت۔ زندگی ہمیشہ ہماری منصوبہ بندی کے مطابق نہیں چلتی۔ اچانک بیماری، گھر کی مرمت یا کوئی غیر متوقع خرچ کسی بھی وقت سامنے آ سکتا ہے۔ ایسے حالات میں اگر آپ کے پاس الگ سے ایمرجنسی فنڈ موجود ہو تو پریشانی بہت کم ہو جاتی ہے۔ ایمرجنسی فنڈ کا مطلب یہ نہیں کہ بہت بڑی رقم جمع ہو۔ اگر آپ ہر ماہ تھوڑی سی رقم بھی الگ رکھتے ہیں تو وقت کے ساتھ ایک ایسا سہارا بن جاتا ہے جو مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس رقم کو روزمرہ کے اخراجات میں استعمال نہ کریں، اسے صرف حقیقی ہنگامی صورتحال کے لیے محفوظ رکھیں۔ اس عادت سے نہ صرف مالی تحفظ ملتا ہے بلکہ دل میں اعتماد بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کل کوئی غیر متوقع مسئلہ آ گیا تو آپ گھبرائیں گے نہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد سب سے بڑی آسائش صرف پیسہ نہیں بلکہ یہ یقین ہے کہ آپ مشکل وقت کا مقابلہ باوقار طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہی اعتماد ذہنی سکون دیتا ہے، عزت نفس کو قائم رکھتا ہے اور آپ کو اپنے بچوں کے لیے پریشانی کے بجائے اطمینان کا باعث بناتا ہے۔ میرا ففتھ پوائنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ 40 سال کی عمر سے بڑھاپے کے لیے الگ رقم رکھنا شروع کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 60 سال کے بعد زندگی سکون، عزت اور خود مختاری کے ساتھ گزرے تو اس کی تیاری 40 سال کی عمر سے ہی شروع کر دینی چاہیے۔ اکثر لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت ہے، بعد میں بچت کر لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑھاپے کا سب سے مضبوط سہارا وہ رقم ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ جمع کی گئی ہو۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر ماہ بہت بڑی رقم الگ رکھیں۔ اگر آپ اپنی آمدنی کا صرف 10 سے 15% بھی مستقل طور پر محفوظ کرنا شروع کر دیں تو چند سالوں میں یہی چھوٹی بچت ایک مضبوط مالی سہارا بن سکتی ہے۔ اہم بات رقم کی مقدار نہیں بلکہ عادت ہے۔ مسلسل اور نظم و ضبط کے ساتھ کی گئی بچت مستقبل میں بڑے فائدے دیتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اس رقم کو روزمرہ کے اخراجات، تقریبات یا غیر ضروری خریداری کے لیے استعمال نہ کریں۔ اسے صرف اپنے ریٹائرمنٹ اور بڑھاپے کے تحفظ کے لیے محفوظ رکھیں۔ یوں جب عمر 60 یا 70 سال تک پہنچے گی تو آپ کو ہر ضروری اور چھوٹی چیز کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ یاد رکھیں، بڑھاپا اچانک نہیں آتا بلکہ ہر گزرتا دن ہمیں اس کے قریب لے جاتا ہے۔ جو لوگ جوانی میں اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں وہی بڑھاپے میں زیادہ پرسکون، باوقار اور مالی طور پر خود مختار زندگی گزارتے ہیں۔ آج کی ایک چھوٹی سی قربانی کل کے بڑے سکون کی ضمانت بن سکتی ہے۔ میرا نیکسٹ پوائنٹ ہے اپنی بچت کو محفوظ اور منافع بخش جگہ پر رکھیں۔ بہت سے ریٹائر افراد اپنی بچت کو مختلف نیشنل سیونگ اسکیموں میں رکھتے ہیں تاکہ انہیں باقاعدہ منافع ملتا رہے اور روزمرہ اخراجات پورے کرنے میں آسانی ہو۔ میرا بھی یہی پوائنٹ ہے کہ رقم گھر میں پڑی رہنے کی بجائے محفوظ مالی اداروں میں رکھیں۔ اگر مناسب ہو تو نیشنل سیونگ اسکیمز یا دیگر کم خطرے والی سرمایہ کاری کے ذرائع پہ غور کریں۔ ایسا انتخاب کریں جہاں اصل رقم نسبتاً محفوظ رہے
اور باقاعدہ منافع یا آمدنی بھی مل سکے۔ سرمایہ کاری کرنے سے پہلے متعلقہ ادارے سے مکمل معلومات حاصل کر لیں اور اپنی ضرورت کے مطابق فیصلہ کریں۔ کسی بھی اسکیم میں رقم لگانے سے پہلے اس کے منافع، شرائط اور مدت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اگر خود سے سمجھ نہ آئے تو کسی سمجھدار انسان سے جس کو مالی تجربہ ہو اس قسم کا، اسے مشورہ ضرور کر لیں۔ میرا 7 پوائنٹ حج اور عمرہ کے لیے مالی منصوبہ بندی ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو جسمانی اور مالی استطاعت رکھتا ہو۔ عمرہ اگرچہ فرض نہیں، لیکن یہ ایک عظیم عبادت اور اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ تقریباً ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار اللہ کے گھر کی حاضری نصیب ہو، مگر صرف خواہش کافی نہیں، اس کے لیے بروقت منصوبہ بندی بھی ضروری ہے۔ اگر آپ 40 یا 50 سال کی عمر سے ہی حج یا عمرہ کے لیے الگ بجٹ شروع کر دیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد یہ خواب پورا کرنا کہیں زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہر مہینے معمولی سی رقم بھی مستقل مزاجی کے ساتھ جمع کی جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ ایک معقول سرمایہ بن سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک علیحدہ اکاؤنٹ یا محفوظ بچت رکھیں تاکہ یہ رقم روزمرہ کے اخراجات اور وقتی خواہشات میں خرچ نہ ہو جائے۔ حج اور عمرہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی، گناہوں کی معافی، دل کے سکون اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بہت سے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ احساس کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے پہلے سے تیاری کی ہوتی تو آج انہیں کسی مالی مدد مانگنے یا اپنی خواہش کو مؤخر کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ حج کی خواہش تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن صرف خواہش نہیں رکھیں، اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی بھی کیجیے اور اپنے بڑھاپے کی مالی منصوبہ بندی میں حج اور عمرہ کو بھی ایک اہم مقصد بنائیں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو بلانے کا شرف عطا فرمائے تو آپ اطمینان کے ساتھ اس مبارک سفر پر روانہ ہوں، اس احساس کے ساتھ کہ یہ عبادت آپ نے اپنی محنت، اپنی منصوبہ بندی اور اللہ کی عطا سے ادا کی ہے۔ اس طرح نہ صرف آپ کی ایک دیرینہ خواہش پوری ہوگی بلکہ آپ کا بڑھاپا روحانی خوشی، قلبی سکون اور اللہ کی قربت سے بھی روشن ہو جائے گا۔ میرا لاسٹ اور 8 پوائنٹ ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد سفر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کے لیے مالی منصوبہ بندی کریں۔ 60 سال کے بعد زندگی صرف گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ اگر صحت اور مالی حالات اجازت دیں تو وقتاً فوقتاً سفر ضرور کریں، چاہے پاکستان کے خوبصورت شمالی علاقے ہوں، تاریخی مقامات ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو تو کسی دوسرے ملک کی سیر کریں۔ ہر نیا سفر انسان کے ذہن کو تازگی، دل کو خوشی اور زندگی کو ایک نئی توانائی دیتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی پوری جوانی ملازمت، کاروبار اور بچوں کی ذمہ داریوں میں گزار دیتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ دراصل ان خوابوں کو پورا کرنے کا بہترین وقت ہے جو برسوں سے دل میں محفوظ تھے۔ شمالی علاقوں کی ٹھنڈی وادیاں، سرسبز پہاڑ، جھیلیں اور قدرتی مناظر ذہنی دباؤ کم کرنے اور زندگی سے دوبارہ محبت کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو بیرون ملک سفر کا موقع ملے تو مختلف ثقافتوں، لوگوں اور طرز زندگی کو دیکھنا سوچ کے نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ البتہ سفر ہمیشہ اپنی صحت، بجٹ اور سہولت کو مد نظر رکھ کر کریں۔ اس کے لیے پہلے سے الگ بچت کریں تاکہ یہ خوشی کسی مالی پریشانی کا سبب نہ بنے۔ یاد رکھیں، 60 سال کے بعد سفر کوئی فضول خرچی نہیں بلکہ اپنی جسمانی، ذہنی اور جذباتی صحت میں کی جانے والی ایک خوبصورت سرمایہ کاری ہے۔ ہر نیا سفر نئی یادیں، نئے تجربات اور زندگی کو شکر گزاری کے ساتھ ایک نئے احساس سے بھر دیتا ہے۔ آخر میں بس اتنی سی بات یاد رکھیے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد مالی خود مختاری صرف زیادہ پیسہ ہونے کا نام نہیں بلکہ سمجھداری سے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ اگر آپ آج سے اپنی آمدنی کا صحیح استعمال کریں، فضول خرچی سے بچیں، ایمرجنسی فنڈ بنائیں اور وقت پر بچت کی عادت اپنائیں تو بڑھاپا کسی بوجھ کی بجائے سکون کا سفر بن سکتا ہے۔ ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں پر بوجھ نہ بنیں بلکہ ان کے لیے اطمینان کا باعث بنیں۔ جب والدین اپنی بنیادی ضروریات خود پوری کر سکتے ہیں تو پورا خاندان زیادہ خوشحال اور پرسکون رہتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو ایک بھی نئی بات سکھائی ہے تو اسے ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں، بہن بھائیوں اور ان تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو ریٹائرمنٹ کی تیاری کر رہے ہیں یا 60 سال کی عمر کے قریب ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائف آفٹر 60 سیکنڈ اننگز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی رہنمائی
حوصلہ افزا اور عملی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اور کمنٹ میں آپ اپنے سرمایہ کاری کے طریقوں کے بارے میں ضرور شیئر کریں تاکہ باقی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، عزت، مالی آسودگی اور پرسکون زندگی عطا فرمائے۔ کمنٹس میں آمین لکھیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، بہت ساری محبتوں کے ساتھ، خدا حافظ۔